السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ماسٹر انفورٹینمنٹ۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ ریلیٹ کرے گی صرف اور صرف اسپیشل کووڈ 19 ایگزامینیشن کے حوالے سے۔ جن بچوں نے اس حوالے سے سوالات کیے تھے کہ اسپیشل کووڈ 19 کے ایگزامز جو ہیں وہ کون کون اٹیمپٹ کر سکتا ہے اور کون کون اس میں بیٹھ سکتا ہے، کس کس کو الاؤ کیا گیا ہے اور کون کون الاؤ نہیں ہوا ہے، اس میں وہ سارے جو سوال ہیں وہ میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گی اپنی اس ویڈیو کے اندر، لہذا آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو اس کا نوٹیفیکیشن کا پوائنٹ نمبر 13 ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے اسپیشل کووڈ 19 ایگزامینیشنز کے حوالے سے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جو پروموشن پالیسی ہے یہ پریڈکشنز ہیں، اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر بچے کے ایک سبجیکٹ میں نمبر کسی ایک پارٹ میں اتنے آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کیلیبر کا ہے کہ وہ دوسرے پارٹ میں بھی اتنے ہی نمبر لے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پیپر ہی نہیں دیا ہوا اس سبجیکٹ کا یا کسی بھی قسم کا، پارٹ 1 کا، پارٹ 2 کا، آپ نے کوئی پیپر ہی نہیں دیا تو پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ بچے کے نمبر جو ہیں وہ اس سبجیکٹ میں کتنے آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو اسپیشل کووڈ 19 ایگزامینیشنز رکھے گئے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بورڈ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں تھا کہ وہ ان اسپیشل کیسز کو کسی بھی طرح سے کوئی نمبرز الاٹ کر سکتا۔ اپنی طرف سے نمبر جو ہے وہ بورڈ نہیں دے رہا، وہ کسی حساب سے ہی ایک پریڈکشن دے رہا ہے جس کے لحاظ سے انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ اب یہ 4 اسپیشل کیٹیگریز ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں۔ Candidates who have applied for composite intermediate examinations، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو دونوں سالوں کے پیپر ایک ہی دفعہ دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے پہلے پارٹ 1 یا پارٹ 2 کے پیپر نہیں دیے ہوتے، کمپوزٹ ایگزامینیشن دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، 2 سال کے اکٹھے پیپر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ بورڈ کے پاس پہلے پیپرز کا نہیں موجود تھا، لہٰذا ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سو اسپیشل کووڈ 19 ایگزامینیشن اس طرح کے بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے کمپوزٹ ایگزامز دینے تھے، کمبائنڈ ایگزامز دینے تھے۔ پھر وہ بچے ہیں جنہوں نے کینڈیڈیٹس ہیں انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن پارٹ 2 کے 2020 کے who were absent in 1 or 2 subjects in the part 1۔ اب یہی بات ہے کہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، ایبسنٹ تھے، سو اگین ان لوگوں کے لیے بھی پریڈکشنز نہیں کی جا سکتی تھیں۔ سو جو ایبسنٹ اسٹوڈنٹس تھے، جو اپیئر نہیں ہوئے تھے پارٹ 1 کے اندر ایک یا 2 سبجیکٹس کے اندر، ان لوگوں کے لیے بھی یہ اسپیشل کووڈ 19 کے ایگزامز رکھے گئے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو جنہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹس دینے تھے، اگین ان کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح سے بچے نے پری میڈیکل کیا تھا، بایو میں وہ پاس ہے، تو اب بایو کے پاس ہونے کے لحاظ سے یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ اگر اس نے اب اس دفعہ 2020 میں میتھس کے پیپر دینا تھا تو بایو کے لحاظ سے میتھس کے نمبر تو نہیں لگائے جا سکتے۔ انہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا 2020 ایگزامز کے لیے، ان بچوں نے بھی اس کووڈ 19 کے اسپیشل ایگزامز میں اپیئر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے ہیں جو کہ مدرسوں کے ہیں، شہادت الثانویہ اور شہادت الخاصہ کے ایگزامینیشن والے بچے، ان کو بھی کسی قسم کی کوئی نمبرنگ نہیں دی گئی ہے، وہ بھی اسی ایگزام میں اپیئر ہوں گے لازمی۔ کیونکہ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیرا نمبر 16 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مزید یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس ایوارڈز آف مارکس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے نمبر یہ نہیں چاہیے، میں خود پیپر دینا چاہتا ہوں، تو وہ ریٹن فارم میں بورڈ کو آگاہ کرے کہ اس نے اسپیشل کووڈ 19 ایگزام میں اپیئر ہونا ہے۔ یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے 2020 میں ایڈمیشن جو ہے وہ بھیجا تھا
اور اب جو ان کو اس پالیسی کے مطابق نمبر دیے گئے ہیں لیکن وہ ان نمبروں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ان کی فیس جو ہے وہ اس لحاظ سے ہی ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ اگر وہ ریٹن ڈیکلیریشن نہیں دیتے ہیں تو بورڈ یہی سمجھے گا کہ یہ سیٹسفائیڈ کینڈیڈیٹس ہیں، لہٰذا ان کا کسی قسم کا اسپیشل کووڈ 19 ایگزام کا ارینجمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنے مارکس سے جو آپ لوگوں کو الاٹ کیے جائیں گے، جو آئے گا آپ کا رزلٹ 22 تاریخ کو، تو فوری طور پہ آپ لوگ ریٹن فارم میں وہاں پہ فارم ہوگا، اس کے اندر اسے کمپلیٹلی فل کر کے بورڈ میں جمع کروا دیجیے گا۔ ہوپ فلی تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے آپ لوگوں کو۔